تو فائن ٹیوننگ کی یہ کیا چیز ہے اور اس کے بارے میں آپ نے سنا ہی ہوگا. بہت سے جو آج کل اسلامسٹ چینلز ہیں اور جب وہ ملحدین سے آرگیو کرتے ہیں اس کو لے آتے ہیں فوراً. اور یہ ایک فائن ٹیوننگ آرگیومنٹ کا بیسکلی کیا ہوتی ہے کہ کائنات کے ان کی آرگیومنٹ یہ ہے کہ کائنات کے بنیادی جو کانسٹنٹس ہیں اور ابتدائی حالات جو ہیں ایک نہایت محدود دائرے میں آتے ہوئے نظر آتے ہیں جو زندگی کے وجود کو ممکن بناتے ہیں. تو یہ بیسکلی کہہ رہی ہے کہ جو ہمارے فزیکل یونیورس کے جو ہے پیرامیٹرز جو ہیں کازمولوجی میں جو فزیکل فنڈامنٹل کانسٹنٹس ہیں جیسے اسپیڈ آف لائٹ, ماس آف ایلیمنٹری پارٹیکلز اور اسٹرینتھ آف دا گریویٹیشنل فیلڈ, یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ایک بہت چھوٹی رینج میں الاؤ کرتی ہیں لائف کو. اگر وہ اس رینج میں نہ ہوں تو لائف ممکن نہیں ہوتی. تو یہ ایک آرگیومنٹ ہے جس کو ایک خدا کو ثابت کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے زیادہ سے زیادہ. آپ کو پتہ ہے کہ مینی آف دیز ویلیوز ور ڈٹرمنڈ کہ لاسٹ سینچری میں, تو جیسے جیسے ہمیں زیادہ نالج آتی جا رہی ہے کہ گریویٹیشن کی ویلیوز اور کازمولوجیکل کانسٹنٹ اسپیشلی کیا ہے, کیا ہونا چاہیے, یہ اور جو ہیں یہ کریشنسٹ ہیں اس کو استعمال کر کے اپنے خدا کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں ایک آپ کو چھوٹا سا ویڈیو دکھاؤں گی جو میں نے لیا ہوا ہے اویس اقبال کے چینل سے. ادھر ایک ڈاکٹر سفیان آئے تھے اور انہوں نے یہ ایک پریزنٹ کی ایک طریقے سے جو پاکستانی کمیونٹی میں چل رہی ہے فائن ٹیوننگ آرگیومنٹ, یہ کیسے دیکھیں ان کو کیسے بیان کرتے ہیں. جانتے ہوں گے جو میتھمیٹیکل فزسسٹ ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو 4 فنڈامنٹل فورسز ہیں نا, گریوٹی ہو گیا, الیکٹرو میگنیٹزم ہو گیا, اسٹرانگ نیوکلیئر فورس, یہ اتنی پرفیکٹ ہے, اتنی پریسائز ہے کہ یہ ذرا سا بھی چینج ہو تو سٹارز فارم ہی نہ ہو, ذرا سا فاسٹ ہو سٹار برن آؤٹ کر جائے. اس نے کہا کہ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ اس کی پروبیبلٹی کیا ہے. اس نے جب کیلکولیٹ کیا کہ یہ بائی چانس ہو سکتا ہے, خود ہی ہو جائے, اس کی پروبیبلٹی ہے 10 × 10⁻123. یہ میتھمیٹیکل فگر بہت بہت بڑا ہے, اس کو سمجھنے کے لیے ایسے لے لیں کہ آپ ایک تو یہ آپ نے دیکھ لیا بیسکلی یہ انہوں نے ایک نمبر سپٹ آؤٹ کیا ہے کہ 10⁻10⁻123 اور راجر پینروز کا نام لیا ہے. سر راجر پینروز نوبل پرائز انہوں نے جیتا ہے اور وہ بلیک ہولز کے ڈسکوری اور یونیورس کو دا بگننگ آف دا یونیورس کو اپلائی کرنا ہے کہ جو ہاکنگ کے ساتھ انہوں نے کیا تھا, اس پہ ان کو ایک نوبل پرائز بھی ملا ہوا ہے. ان کی کانشیسنس کی بھی تھیوریز ہیں, ان کی کازمولوجی کی بھی تھیوریز ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی, دس از ناٹ اے ریسرچ پیپر, ایک کتاب لکھی تھی, اس کا نام تھا دی ایمپررز نیو مائنڈ, ایک پاپولر کتاب ہے سائنس کی. تو اس پہ یہ اس سے یہ فگر لیا جاتا ہے 10⁻10⁻123. اور انہوں نے جو جس طرح بیان کیا ہے یہ ڈاکٹر سفیان جو ہیں, یہ بالکل غلط ہے, کمپلیٹلی نان فیکچوئل. اچھا ایک سیکنڈ مومو, میں ایک صرف I'm so sorry to interrupt you. یہ یاد رہے کہ ڈاکٹر پینروز جو ہیں وہ خود ایک نوسٹک ایتھیسٹ ہیں. میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گی یہ. Don't worry. Let me just do it in my own way. Go ahead. تو راجر پینروز جو ہیں, سر راجر پینروز, ان کی کلام لے کے انہوں نے یہ آپ کو بتایا ہے کہ وہ کہتے ہیں, انہوں نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ یہ فنڈامنٹل فورسز جو ہیں ان کو یہ ویلیوز لینے کے لیے یہ چانسز, ان کی پروبیبلٹی جو ہے 10⁻10⁻123. یہ بار بار آپ کو نمبر ریپیٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے سائبر اسپیس میں اور یا سوشل میڈیا میں, اس لیے میں آپ کو ایڈریس کرنا چاہتی ہوں اس کو, یہ کہاں سے آ رہا ہے. اس پہ ڈاکٹر فراز کا بھی ویڈیو آپ کافی لوگ جانتے ہوں گے, ڈاکٹر فراز کون ہے, اس پہ اور بھی ہم بات کریں گے اس فائن ٹیوننگ آرگیومنٹ پہ. لیکن یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو بار بار آپ کو ریپیٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, تو اٹس امپورٹنٹ ٹو کلیریفائی کہ ان کا مطلب کیا تھا اس سے. تو یہ تھا ایک مومن نے ایکسپلین کیا فائن ٹیوننگ کو, میں نے آپ کو جو ویڈیو دکھایا ہے. اور چلیں دیکھتے ہیں کہ راجر پینروز کا اس سے مطلب کیا تھا, یہ کہاں سے آتی ہے. ایمپرر نیو مائنڈ ایک کتاب ہے, آپ خود لے سکتے ہیں, میرے پاس ہے الیکٹرانک فارمیٹ میں کتاب میں. ادھر وہ ایک انٹروپی ویلیو کو کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں فنڈامنٹل سے کہ یونیورس کی جو جب سٹارٹ ہوئی ہے
تو اس کی انٹروپی جو ویلیو تھی وہ ایک بہت بہت کم تھی. جو ہمیں تھیوریٹیکل ویلیوز ملتی ہیں جو آج کل کی تھیوریز ہیں ان سے انیوژلی لو انٹروپی تھی. تو اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے آپ کو کچھ فزکس میں کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کا یہ مطلب تھا. تو انہوں نے اس طرح کیلکولیٹ کی یونیورس کی بیسڈ آن کمپلیٹلی اسٹیٹسٹیکل میکینکس. جو انٹروپی کی کیلکولیشن ہوتی ہے اس کا کوئی تعلق فنڈامنٹل فورسز سے نہیں ہے. اور انہوں نے یہ ایک کارٹون ان کے کتاب میں تھا جس میں ایک ڈیٹی یا خدا ہے. انہوں نے مذاق سے یہ کارٹون بنایا تھا کہ وہ ایک بہت ہی چھوٹا اسپیس ہے جس کو وہ یوز کر سکتا ہے لائف پروڈیوس کرنے کے لیے. یا ایکچولی جو انٹروپی جو ہے یونیورس کی وہ بہت اس میں سے ایک چھوٹا اسپیس ہے جو ہو سکتا تھا اس میں سے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ انٹروپی آف دا یونیورس اسٹارٹ پہ بہت کم تھی اور اس کی ایکسپلینیشن ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. اس کا یہ مطلب ان کا نہیں تھا کہ وہ خدا کو کہہ رہے ہیں. انہوں نے جوک کی طرح خدا کو انووک کیا تھا. آف کورس جیسے حاجی بھائی نے کہا ہے وہ خود ایک ایگنوسٹک ایتھیسٹ ہیں, اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہتے ہیں. تو آپ مانیں کہ یہ سارے جو سائنٹسٹ ہیں سارے کوئی بھی یہ نہیں مانتے فائن ٹیوننگ آرگیومنٹ کو. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اسپیشل کنڈیشنز ہیں بگننگ آف دا یونیورس اور اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کے میں آپ کو دکھاؤں گی. انہوں نے ایک تھیوری میتھمیٹیکل فریم ورک بنایا جس کو یہ کہتے ہیں کنفارمل سرکولر سائیکلک کنفارمل سائیکلک کازمولوجی کی تھیوری ہے. وہ ایک سائیکلک یونیورس کو پریڈکٹ کرتی ہے. اس سے آپ کو لو انٹروپی ایٹ دا بگننگ ملتی ہے. تو انہوں نے پورا ایک میتھمیٹیکل فریم ورک جو انٹرنلی کنسسٹنٹ ہے ایک بنایا اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے. اس کے اور بھی بہت ایکسپلینیشنز ہیں جیسے انٹرنل انفلیشن ہے اور یہ بگ باؤنس تھیوری ہے. وہ بھی انٹروپی کو لو انٹروپی کو ایکسپلین کرنے کی کے لیے بنائی گئی ہیں. اور اس کے ٹیسٹ بھی ہیں جو ان دا فیوچر آئی ہوپ کہ ہمارے جو کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ کی میجرمنٹس اتنی پرسائز ہو جائیں گی کہ ہمیں پتہ چل جائے گا ان میں سے کون سی تھیوری جو ہے کنسسٹنٹ ہے ریالٹی سے. تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ ایک گاڈ کا پروف ہے. وہ خود ایک ایتھیسٹ ہے. انہوں نے ایک مذاق کے طور پہ یہ پکچر بنائی تھی. تو آپ میری بات نہ سنیں, آپ راجر پینروز کے منہ سے خود سن لیں جو ایک بڑی اچھی ڈاکیومنٹری میں بات کرتے ہیں جو میں نے آپ کو لنک دیا ہے. وہ ہے ڈی بنکنگ آف یہ فائن ٹیوننگ آرگیومنٹ, انگلش میں ڈاکیومنٹری. اس میں سارے جو ٹاپ سائنٹسٹ ہیں ان کو انٹرویو کیا جاتا ہے کہ یہ جو کانسٹنٹس ہیں اور ویلیوز ان نیچر ان کی کیا ایکسپلینیشن ہو سکتی ہے, کیا یہ فائن ٹیونڈ ہے نہیں ہے. اس کو ضرور دیکھیں آپ. میں نہیں کہہ رہی, یہ ٹاپ سائنٹسٹ جو ہیں نوبیل پرائز ونرز بڑی بڑی آئی وی لیگ یونیورسٹیز جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیا پرابلم ہے. تو میں آپ کو راجر پینروز کا چھوٹا سا ویڈیو دکھاتی ہوں کہ انہوں نے اس بارے میں کیا کہا ہے کہ کریشنسٹ ان کا نام یوز کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یونیورس فائن ٹیون ہے. Was a joke, not to be taken seriously, that somehow a creator was doing this. That was not the view I held at all. This is a joke. What happens when a Nobel Prize winning scientist replies to his intelligent design critic? That's what we're going to find out today. Specifically, Stephen Meyer, a leading intelligent design guru, has taken aim at Roger Penrose's conformal cyclic cosmology. So who better to reply than Roger Penrose himself? We'll also hear from another scientist whose work. تو آپ یہ خود دیکھ لیں. انہوں نے کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ایک نئی فزکس کی ضرورت ہے, اور جو انہوں نے بعد میں پبلش کی ایز کنفارمل سائیکلک جیومیٹری کی جو بیسڈ ہے کنفارمل سائیکلک کازمولوجی کی تھیوری ہے, انہوں نے اس پہ پرپوز کیا اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے. تو یہ آپ کو دکھا دیا کہ وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں. اور واٹ ڈیڈ راجر پینروز سے اباؤٹ دا لو انیشل انٹروپی. انہوں نے کہا کہ یہ اس کی انہوں نے ایک میتھمیٹیکل ٹریٹمنٹ دی کیونکہ وہ میتھمیٹیشین ہیں, فزسسٹ ہیں. انہوں نے ڈفرینٹ جیومیٹری جو یونیورس کے شروع میں اسوم کی کنفارمل سائیکلک جیومیٹری, تو اس سے یہ تھیوری ہے جو ایک سائیکلک یونیورس کو پریڈکٹ کرتی ہے کہ جس میں ایک بگ بینگ ہوتا ہے, پھر ایکسپینشن ہوتی ہے, پھر اس سے ایک ریسیٹ ہوتا ہے انٹروپی کا, اور پھر شروع ہو جاتا ہے. یہ کنٹروورشل تھیوری ہے. ایم ناٹ سیئنگ کہ یہ ایک ایکسیپٹڈ تھیوری ہے. اس کی اور بھی لو انٹروپی کی ایکسپلینیشنز ہیں انکلوڈنگ ایٹرنل انفلیشن جس سے ایک ملٹی ورس پریڈکٹ ہوتی ہے, لوپ کوانٹم گریوٹی جس پہ ابھی تک کام ہو رہا ہے, اس کے سب سے بڑے جو سائنسدان ہیں اس پہ کام کرتے ہیں, وہ بھی اس ڈاکیومنٹری میں بات کرتے ہیں. ان کا نام ہے کارلو روبیلی. اور بگ باؤنس ماڈلز جو ہیں جیسے شان اوکانر اور
चैन का एक पेपर है, उस पे एक ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लोग प्रेजेंट करते हैं जिनकी सम ऑफ देम कैन बी टेस्टेड इन द फ्यूचर. तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये कह रहे हैं कि कोई किसी खुदा की ज़रूरत है इसको एक्सप्लेन करने के लिए. तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट क्या है कि द यूनिवर्स फिजिकल कांस्टेंट्स आर फाइन ट्यून्ड फॉर लाइफ. ये कहते हैं कि जो फिजिकल कांस्टेंट्स जो मैंने आपको बताया, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये एक जिंदगी को अलाउ करने के लिए किसी डीएटी ने बनाए हैं. फाइन ट्यूनिंग इज अनलाइकली टू बी ड्यू टू चांस या प्रोबेबिलिटीज. क्रिएशनिस्ट स्टेट एस्ट्रोनॉमिकली लो प्रोबेबिलिटीज को. तो ये कहेंगे, आपको नजर आएगा जैसे कैसर अहमद राजा की वीडियो में 1 in 10 to the 55 ये पॉसिबिलिटी है कि ये कांस्टेंट ये वैल्यू हो. ये कहाँ से नंबर आ रहे हैं भाई? ये कोई भी ये साइंसदान कह रहा है कि ये नहीं कर सकते आप. ये जो रियली फ्रिंज वर्क है उसको लेके एक नंबर बता के आपको कह रहे हैं ट्रस्ट मी ब्रो. आप जाके ये डॉक्यूमेंट्री देखें, आपको पता चलेगा कि ये इसमें क्या प्रॉब्लम है. हम भी आपको इधर बताएंगे क्या प्रॉब्लम है. और ये कहते हैं कि आर्ग्यूमेंट में कि फाइन ट्यूनिंग इज अनलाइकली टू ड्यू टू नेसेसिटी, कि कांस्टेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, ये नहीं हो सकता, और देयरफॉर फाइन ट्यूनिंग इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय इंटेलिजेंट डिजाइन. तो ये खुदा को साबित करने के लिए बेसिकली इस्तेमाल करते हैं. तो पहला प्रॉब्लम इसमें ये है जो आप खुद ही गेस कर सकते हैं कि ये एक अजीब सी बात है कि जब आपने लॉटरी जीत ली है तो आप कह रहे हैं कि मैं ये बहुत ही इम्प्रॉबेबल चीज़ थी, इसमें कोई खुदा का हाथ होगा. इसके बाद इसको कहते हैं एंथ्रोपिक सिलेक्शन या एंथ्रोपिक ऑब्जर्वर बायस. और ऐसा कहना है कि जैसे अगर मैं पैदा हो गई हूँ, मेरी माँ जो थी एक कोयटा की पठान थी, बाप मेरा पंजाबी था, दोनों की कैसे इतने लाखों लोग थे, उनमें से वो दो सिर्फ कैसे मिल गए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी थी कि वो मिल के एक बच्चा पैदा करेंगे और वो मैं होंगी. इस किस्म की बात करनी है आफ्टर द फैक्ट. जब आप यू ऑलरेडी वन द लॉटरी, आप पैदा हो गए, या आप कहें कि इतने 100 पता नहीं 186 मिलियन व्हाटएवर स्पर्म एक इजैकुलेट में होते हैं, एक वो कौन कैसा स्पर्म आपको प्रोड्यूस कर गया, वो क्या लक था उसका. ऐसी बात करनी आफ्टर द फैक्ट. आप ऐसी बात नहीं कर सकते. आपने लॉटरी विन कर ली है. इट्स कॉल्ड एंथ्रोपिक सिलेक्शन. तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम साइट किया जाता है. दूसरा प्रॉब्लम जो है ये प्रोबेबिलिटी फैलेसी, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. और ये है कि ये गलत तरीके से आपको दिखा रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना, और आपको नंबर्स फेंक रहे हैं आपको कन्विंस करने के लिए, जो साइंटिफिक कम्युनिटी बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती. इसमें बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं. इस पे पेपर पब्लिश हुए हैं कि ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का तरीका गलत है, क्योंकि आपको ऑल पॉसिबल वैल्यूज नहीं पता. आपको पता है कि जब इम्कान किसी का हम कैलकुलेट करते हैं, अगर आप एक पांसा या डाइस थ्रो कर रहे हैं तो आपको पता है कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है हर साइड को आने की. हमें पता है एक्सपीरियंस से वो 1/6 प्रोबेबिलिटी है. अगर आपका डाइस जो है फेयर है और लोडेड नहीं है, तो जब भी आप रोल करेंगे ना तो 1/6 है प्रोबेबिलिटी. कैसे पता है आपको? क्योंकि आपको पता है कि डाइस जो है वो हर तरह से कैसे बनाया गया है, और उसकी प्रोबेबिलिटी आप बार बार रोल करके देख सकते हैं कि क्या उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है. और ये हमें बिल्कुल पता ही नहीं. दिस आर्ग्यूमेंट इनकरेक्टली assumes कि वी नो द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिजिकल कांस्टेंट. ये किसी को नहीं पता कि हमने खाली एक हमारा सैंपल साइज है कि यूनिवर्स एक दफा बनी है. हमें नहीं पता कि कोई और उसके अंडरलाइंग रूल्स हो सकते हैं जिसकी वजह से कांस्टेंट्स की वैल्यू वही अलाउड है. ये नहीं कि कोई भी वैल्यू आ सकती है कांस्टेंट्स की. We don't know if the constants could have taken other values. Probability distributions, the likelihood of each outcome, ये हमें नहीं पता. और ये assume करना कि equally possible है every single outcome, ये तो impossible हो जाता है. Whether range of possible values are finite, infinite, or constrained by deeper principles, meaning कि कोई हो सकता है ऐसी चीज हो जिसकी वजह से एक ही वैल्यू पॉसिबल हो और आपको बहुत इम्प्रॉबेबल चीज लग रही है. अगर आप प्रायोरी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें, जैसे कि हर चीज का इक्वल इम्कान है, जो चीज आपको उससे नजर आ रही है वो बहुत गलत हो सकती है. विदाउट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे हमें पता है कि इसकी 1/6 चांस है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल चांस है हर साइड को आने का डाइस पे, हम ये नहीं कैलकुलेट कर सकते. ये कह ही नहीं सकते कि प्रोबेबिलिटी क्या है इन कांस्टेंट्स की, क्योंकि हमारे पास इनफ डेटा नहीं है.
we don't know enough to calculate probability. ہمیں امکانات کا حساب لگانے کے لیے کافی معلومات نہیں ہے. There may be fixed by deeper laws or principles in physics, or vary in correlated ways, or dynamically selected. یہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. تو probability calculation جو بھی آپ دیکھتے ہیں, آپ یہ مان لیں کہ اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے اس کو properly calculate کرنے کے لیے. اور یہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا ویڈیو دکھاؤں گی جو بہت انفارمیٹیو ہے, کہ آپ کو ایک ویژولی بتاتا ہے کہ اے پرائیوری یا وداؤٹ اینی اسمپشن کہ اگر آپ جو کیلکولیٹ کرتے ہیں وداؤٹ اے پرائیوری پروبیبلٹی ہوتی ہے جب آپ اسوم کرتے ہیں کہ ہر چیز کا ایکول امکان ہے اور all outcomes are equally likely. اس کو نہیں اسوم کرا جا سکتا ہے اس حالت میں جب ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا پاسبل آؤٹ کمز ہیں, ان کا کیا امکان ہے. تو اس کو کہتے ہیں اے پرائیوری پروبیبلٹی کیلکولیشن, اور یہی کی جا رہی ہے. تو میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتی ہوں اب جس سے یہ بالکل بات کلیئر ہو جاتی ہے. یہ اس جو ڈاکیومنٹری آپ کو بارے میں بتایا ہے اس میں یہ ہے پارٹ, اور یہ ایک پروفیسر ہیں کیلٹیک کے, فلاسفی کے پروفیسر ہیں, اور آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ کیوں آپ کو انڈر لائنگ پرنسپلز جاننا بہت ضروری ہے پروبیبلٹی کیلکولیٹ کرنے کے لیے, کیونکہ آپ کا نمبر کمپلیٹلی آف ہو سکتا ہے اگر آپ کو پروبیبلٹی ٹھیک سے آپ نہیں کیلکولیٹ کر رہے. تو یہ آپ دیکھیں بڑی آسان سی ڈیمونسٹریشن ہے جو کسی کو بھی سمجھ آ سکتی ہے روزمرہ چیزوں سے. Calculate probabilities a priori, we need to have some understanding of the mechanism that produces outcomes, or some kind of pattern of repeated trials that we can use to estimate a probability. So as an illustration, here's a jar, and it contains both black beans and red lentils. It's kind of a vegetarian's delight with mixed legumes. So suppose I were to shake this randomly. What's the probability that all of the black beans would come out on top, or would be in the top half of this layer of the jar? Well, we might try to compute that a priori. The probability that any one black bean will be in the top half of the jar is 1/2. And since there are 100 of them, the probability that all 100 of them will be in the top half would be 1/2 to the 100th. So this is an astronomically small number. So what happens when we shake this? What's going on? Well, we understand the process here. These beans are in a gravitational field. They're moving about, but there's a force that's trying to pull them downwards. And the little tiny red lentils are small, and they're able to kind of fall down through the nooks and crannies that the bigger black beans create. And so this process, it's random in the sense that it's not directed. There isn't an intelligent agency behind it. But it's a process that's taking place under a bias that is leading towards the red lentils to go to the bottom and the black beans to the top. And you have to understand the process to know that this outcome is in fact likely. It's in fact what you expect. And this number that you calculated a priori doesn't really have anything to do with what's going on inside that jar. تو یہ دیکھ لیا آپ نے کہ اگر آپ کو انڈر لائنگ پرنسپل نہیں پتا تو آپ پروبیبلٹی ایکوریٹلی نہیں کیلکولیٹ کر سکتے. آپ کا نمبر بہت زیادہ آف ہوگا اور اٹ ول بی کمپلیٹلی آف. تو اور یہ ہمیں پروسیس جو ہیں یہ نہیں پتا ابھی کہ انڈر لائنگ کیا الاؤڈ ویلیوز ہیں. اور یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ یہ ایک کمپلیٹلی رینڈم پروسیس ہے شیک کرنا جار کو. اس سے آپ کو آرڈر کریٹ ہو رہا ہے کیونکہ انڈر لائنگ ایک نیچرل فورس گریوٹی ہے جو ایک آرڈر بنا رہی ہے. اکثر ہمیں کہا جاتا ہے کہ ڈس آرڈر سے آرڈر آنے میں ایک انٹیلیجنس کی ضرورت ہے. ادھر آپ کو ڈیمونسٹریٹ کر رہی ہے کہ ایک نیچرل فورس ہے جو کمپلیٹلی بلائنڈ ہے اور آرڈر کریٹ ہو رہا ہے بیکاز آف نیچرل پروسیسز. تو دس از دا پرابلم. یہ پیپر ہے ایک بہت لینڈ مارک پیپر ہے اور اس میں یہ ڈسکس ہوتا ہے. ٹیمتھی مگرو, لیڈیا مگرو اور ایرک ویسٹرپ یہ ایک کرسچن فلاسفرز ہیں. دے آر تھیسٹک فلاسفرز اور انہوں نے یہ ایک لینڈ مارک پیپر ہے. اس میں آرگیو کیا ہے کہ یہ جو پروبیبلٹی کا کیلکولیشن کا میتھڈ ہے یہ بہت فلاڈ ہے
اور یہ اس قسم کا ڈیٹا جو ہوتا ہے جس میں آپ کو نمبر نہیں پتا کہ کانسٹنٹ کوئی بھی ویلیو ہو سکتا ہے, اس کی انفینٹ پاسبلٹیز ہیں, اس کو ریسٹرکٹ کرنا انویلڈ ہے, اس کو نارمل اس کو کہتے ہیں ڈیٹا کو نان نارملائزبل. تو اس کو آپ آرٹیفیشلی ریسٹرکٹ کر کے خالی لائف پرمیٹنگ ویلیوز پہ جو یہ ٹرک کرتے ہیں کریشنسٹ, وہ غلط ہے. اور یہ کریشنسٹ فلاسفرز ہیں جنہوں نے یہ پیپر لکھا ہے, لینڈ مارک پیپر ہے, لوگ بہت اس کو سائٹ کرتے ہیں کہ یہ آرگیومنٹ جو ہے فلسافیکل آرگیومنٹ یا فائن ٹیوننگ آرگیومنٹ فرام ڈیزائن, یہ اس کا پروبیبلٹی کیلکولیشن بیسس جو ہے وہ کیوں فلاڈ ہے. تو اس کو بھی آپ دیکھ لیں, اور بھی بہت پیپر ہیں اس پہ. تو کنڈیشنز ایٹ دا بگننگ آر اسپیشل. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ انیوژول کنڈیشنز نہیں تھے یونیورس کے بگننگ میں. دا کاسمولوجیکل کانسٹنٹ کافی چھوٹا ہے, ابھی ہمیں نہیں پتا کہ کیوں اتنا چھوٹا ہے, لیکن اس کی تھیوریز لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں, اور اس کو جب ہم ٹیسٹ کریں گے تو ہمیں کچھ زیادہ علم حاصل ہوگا کہ اس کی وجہ کیا ہے. لیکن خدا کا جو ہائپوتھیسس ہے وہ ایک فیلڈ ہائپوتھیسس ہے, کیونکہ وہ آپ کو کوئی اور ایکسپلینیشن نہیں دیتا کہ کیا وجہ ہے, کیا میکینزم ہے. آپ کو کہہ دیتا ہے بس گاڈ ڈیڈ اٹ, گاڈ آف دا گیپس. وائی از گریوٹی سو ویک کمپیئر ٹو ادر فورسز, یہ ایک اور ہماری مسٹری ہے. وائی واز دا یونیورس ارلی یونیورس سو اسموتھ. یہ مطلب جو راجر پینروز نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا پرابلم کہ جو ارلی یونیورس تھی وہ اتنی ہوموجینیس اور لو انٹروپی, ہم جب سٹارٹ کرتے ہیں کہ لو انٹروپی اتنی کیسے ہوئی, اس کے بارے میں ابھی پوری طرح سے ہمیں ڈیفینیٹیو انفارمیشن نہیں ہے. اس کی کچھ آپ کو میں نے بتایا ہائپوتھیسس ہیں, جیسے CCC ہے پینروز کی, اور بگ باؤنس تھیوریز ہیں جن میں ایکسپلینیشن دی جاتی ہے, یا ملٹی ورس تھیوری جو انٹرنل انفلیشن سے آتی ہے کہ کیوں انٹروپی شروع میں کم تھی. اس کی میتھمیٹیکل فریم ورکس ہیں جن کو ہو سکتا ہے فیوچر میں ویریفائی کیا جائے. دیز آر اوپن پرابلمس ان فزکس. یہ ایک چیلنجز ہیں فزکس کے جس پہ لوگ کام کر رہے ہیں, اور ایکچوئل میتھمیٹیکل اور فزیکل اس کے میکینزمس ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ایک یہ نہیں اس کا کہا جا سکتا کہ یہ آرگیومنٹس فرام گاڈ ہیں. تو وائی فائن ٹیوننگ ڈز ناٹ امپلائی گاڈ. اگر یہ کانسٹنٹ امپروبیبل بھی ہوتے تو اگر پروبیبلٹی کو ہم انٹینشن میں ٹرانسپوز نہیں کر سکتے کہ جسٹ بیکاز سم تھنگ از ان لائکلی ڈزنٹ مین کہ گاڈ ڈیڈ اٹ. ہمیں کوئی پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشن, ہمیں دوسری چیزوں کی بھی نہیں پتا کہ گاڈ کی پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشن کیا ہے. وی ڈونٹ نو. بس آپ گاڈ لگا کے اس کو پرابلم کو سالو کر دیتے ہیں کہ گاڈ کو کیوں اتنے کانسٹنٹس کو ٹیون کرنے کی ضرورت پڑی, جس میں ہمیں 13.7 بلین ایئرز لگ گئے آتے ہوئے ادھر جب لائف آئی ہے, اتنی دیر لگی. اور پھر بھی یہ اوریجن آف لائف کو کوشچن کرتے ہیں کہ وہ بھی another miracle is required there. یہ کہہ رہے ہیں کہ فائن ٹیوننگ کی ہے لائف کے لیے, اور پھر بعد میں کہہ رہے ہیں کہ ایک اور میریکل ریکوائرڈ ہے. تو اور یہ بیسک جو کانسیپٹ ہے سائنٹیفک انفرنس کا, اس کو وائلیٹ کرتا ہے. اور یہ سوچئے کہ خدا کو یہ کانسٹنٹس کو فائن ٹیون کرنے کی کیا ضرورت ہے. خدا تو میریکلز کر دیتا ہے, وہ قادر مطلق ہے. اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ یہ سارے کانسٹنٹس کو اس طرح رکھے کہ 13.75 بلین ایئرز وٹ ایور لیٹر لائف آ جائے. It mistakes observer bias for improbability. It assigns probabilities where none are known. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں ایکچولی پروبیبلٹی نہیں کہہ سکتے. ہم جو پروبیبلٹی نمبرز جو اسپٹ آؤٹ کر رہے ہیں کیسر راجا وٹ ایور, دے بیسڈ آن, آپ جا کے دیکھیں 1-to-1 کورسپونڈنس ہے جو ڈسکوری انسٹیٹیوٹ پہ اسٹیون مائر کہہ رہا ہے, وہی چیزیں ریپیٹ کر رہے ہیں, لیکن اس کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ سائنس پہ نہیں ہے, پراپر میتھمیٹیکل کیلکولیشن آف پروبیبلٹی پہ نہیں ہے. اٹ ڈیفائنز لائف ٹو نیرولی, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے کہ لائف کریٹ کرنے کے لیے یہ پیرامیٹر چاہیے, لیکن ہمیں کیا پتا کہ لائف کیا چیز ہے. آپ کو یہ جو ڈاکومنٹری کا لنک دیا ہے اس میں آپ کو اس پہ اور ڈیٹیلز ملیں گی کہ بڑے بڑے جو سائنسدان ہیں, جو پارٹیکل فزسسٹ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی چیز نہیں کہ ہم کیلکولیٹ کر سکیں کہ لائف الاؤڈ ہے کہ نہیں الاؤڈ ہے ان سرٹن کمبینیشنز آف دیز کانسٹنٹس. تو ہمیں اتنی نالج نہیں ہے جتنے آپ پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ نالج ہے خدا کو گھسیڑنے کے لیے.
اور یہ بھی بات نہیں ہے کہ یونیکلی وہ گاڈ کی خالی ہائپوتھیسس اس کو سپورٹ کرتی ہے، یہ کانسٹنٹس کو اور بھی چیزیں ایکسپلین کر رہی ہیں جیسے ملٹیورس تھیوری ہے یا ایٹرنل انفلیشن. وائی وڈ اللہ نیڈ ٹو فائن ٹیون all these constants if he's all powerful, omnipotent اور قادر مطلق؟ تو اس کو کیا میتھمیٹکس کی ضرورت ہے کہ یہ ساری کانسٹنٹ ایکس کے ساتھ کام کریں؟ بعد میں وہ انٹرفیئر نہیں کر سکتا، ابھی سے سب کچھ سیٹ کرنا ہے تاکہ یونیورس ٹھیک سے ڈیولپ ہو سکے. اس نے تو کہا تھا کن فیکن، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس بات پہ بھی سوچیے. اور یہ میں نے آپ کو دکھایا ہوا ہے کہ کیسے لیفٹ پہ جو ہے وہ ڈسکوری انسٹیٹیوٹ کا ایک ویڈیو ہے، اور آپ کو نظر آئے گا کہ کیسر راجہ اور ہمارے جو مومنین ہیں کہاں سے یہ نمبرز لے رہے ہیں، کہاں سے یہ انفارمیشن لے رہے ہیں. یہ ایک زائنسٹ آرگنائزیشن ہے جو اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہے، کرسچن رائٹ کی. ادھر ڈسکوری انسٹیٹیوٹ ان کا پورا لگے ہوئے ہوتے ہیں یہ پروو کرنے کے لیے کہ کرسچینٹی جو ہے وہ ٹرو ہے. ادھر سے کاپی کر کے ان کے انجن سے جو ان کا گاربیج پروڈیوس کرتا ہے، ہمارے جو کریشنسٹ ہیں اس کو، ہمارے جو مسلمان لوگ ہیں ان کو بالکل گمراہ کرتے ہیں. یہ دوسری جو میں نے آپ کو لنک دیا ہوا ہے، فائن ٹیوننگ آرگیومنٹ فزسسٹ اینڈ فلاسفرز رپلائی. دنیا کے سب سے بڑے جو فلاسفرز ہیں، نیمز ہیں فزسسٹ میں، نوبل پرائز ونرز، آل آف دوز پیپل، آپ ان کے منہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا اس بارے میں سوچتے ہیں فائن ٹیوننگ آرگیومنٹ کے بارے میں. تو پلیز گو واچ دیٹ، کیونکہ میری بات نہ سنیں، آپ جا کے خود اس پہ تحقیق کریں، یہ ویڈیو دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ سائنس کیا کہتی ہے اس بارے میں. کیا یہ ویلڈ ہے یا یہ پرابلم ہے کہ ہم پروبیبلٹی کیلکولیٹ نہیں کر سکتے، اور یہ کہنا کہ یہ کانسٹنٹس جو ہیں یہ امپروبیبل ہیں ایک سائنسی طور پر غلط بات ہے.